ہمارے ملک میں فرقہ واریت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر گروہ کو لگتا ہے کہ وہ حقیقی مسلمان ہے اور باقی سب کافر ہیں، اور شیعہ سنی کی لڑائی اور بحث تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو الگ گروہوں سے بھی اپنی مرضی کا اور فائدے کا کام لے لیتے ہیں۔ میرا تعلق سنی خاندان سے تھا، مگر ہمارا گھرانہ بہت زیادہ مذہبی نہیں تھا۔ ہم بھی شیعہ سنی کی بحث میں نہیں پڑتے تھے، نہ ہم اتنا زیادہ کسی بھی فرقے کے بارے میں جانتے تھے جتنا میں نے اپنے گھر والوں کو جانا تھا۔ ہم کسی بھی فرقے سے نہیں تھے۔ ہمارا گھرانہ ایسا تھا جو دنیا میں صرف کمانے کھانے کے لیے آتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے بھی ہمیں جو مسجد مل جاتی ہم وہاں پڑھ لیتے تھے، مگر ہماری عورتیں سختی سے پردہ کرنے کی پابند تھی۔ وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور لڑکوں کی زندگی اپنی مرضی سے گزر رہی تھی۔ میرے بھائیوں کا علم اور کڑے وغیرہ بنانے کا کافی اچھا چلتا ہوا کاروبار تھا، اور محرم میں تو ہماری کمائی بڑھ جایا کرتی تھی۔ جب ہم نے یہ کاروبار شروع کیا تو بہت سے جاننے والوں کو لگتا تھا کہ شاید ہم شیعہ ہیں، مگر ایسا بالکل نہیں تھا۔ ہمیں صرف اپنے کاروبار اور اپنی کمائی سے غرض تھی، اور میرے بھائی یہ چیزیں بہت نکاست اور صفائی سے بناتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار خوب چمک اٹھا تھا۔ میں بھی کچھ عرصے پہلے گریجویشن کرنے کے بعد اپنے بھائیوں کے ساتھ یہی کام کرواتا تھا، اور 10 محرم آتے میں پیسوں پر ماتم کرنے پہنچ جاتا تھا۔ میرے گھر والے اس سچائی سے ناواقف تھے، کیونکہ میں جانتا تھا وہ کسی بھی فرقے سے نہیں جڑے تھے۔ اس کے باوجود مجھے مجلس میں پہنچ کر ماتم کرنے کی کوئی اجازت نہ دیتا، جبکہ میرا شمار ان رنگین لوگوں میں سے تھا جو کہیں کے نہیں ہوتے۔ میں بھی صرف پیسے کا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا میرا یہی لالچ میری زندگی برباد کر دے گا، اور میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ میں ساری عمر اس طریق اور اس دن کو بھول نہیں پاؤں گا۔ اس بار بھی میں 10 محرم آنے کی تیاری کرنے لگا اور کالا لباس بھی تیار کروا لیا۔ 10 محرم کے روز ایک شعبہ دوست کے ساتھ مطلوبہ جگہ پر پہنچا تو ہمیشہ کی طرح سیاہ لباس پہنے اور مردوں عورتوں کا رش لگا ہوا تھا۔ میں سارا دن ان کے درمیان گھومتا رہا، اور جب میں اور میرا دوست شام کو گریموں میں پہنچے تو وہاں حسب معمول اندھیرا کیا جا رہا تھا اور ہر جگہ دیے جلائے جا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے ماحول میں الجھن سی ہو جاتی تھی، کیونکہ میں نے شام غریبہ کے بارے میں لوگوں سے بہت الٹی سیدھی کہانیاں سن رکھی تھی، مگر حقیقت میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ ان باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور لوگوں کو دیکھنے لگا۔ میرا دوست اسی وقت پانی پینے کے بہانے سے وہاں سے کھسک گیا تھا، اور میں جانتا تھا وہ مجلس سننے کے لیے سب سے آگے جا کر بیٹھنے کی کوشش کرنے گیا ہوگا۔ میں سب سے الگ تھلنگ بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ میں ان کاموں میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، اور اسی وقت بھی وہاں سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ مجلس کے لیے وہاں جا کر پہنچا تو سب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ میں اب بھی یہاں وہاں دیکھ رہا تھا، مگر وہاں موجود سب لوگ دل و جان سے ذاکر کی جانب متوجہ ہو چکے تھے، اور کسی کو بھی کوئی ہوش نہیں تھی۔ میرے موبائل پر اچانک کال آنے لگی۔ میں نے موبائل سائلنٹ کیا ہوا تھا، مگر وائبریشن ہونے کی وجہ سے میں چونک گیا تھا۔ میں نے نمبر دیکھا تو میرے ساتھ آئے اسی دوست کی کال تھی۔ میں ارد گرد دیکھنے لگا۔ یہاں آنے کے بعد میرے دوست کو مجھے کال کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ میں جلدی سے اٹھ کر اس جگہ سے نکلا اور کال اٹینڈ کی۔ میرا دوست سرگوشی سے کچھ بول رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے سے آتی مجلس اور رونے کی آوازوں کی وجہ سے مجھے کچھ سنائی نہیں دے پا رہا تھا۔ میں اسے اونچا بولنے کا بول رہا تھا، لیکن اچانک کال بند ہوگی۔ ابھی میں نے اسے کال منانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ میرے پاس 10 عورتیں آئیں۔ میں جس جگہ موجود تھا وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں انہیں پہچان نہیں پا رہا تھا، مگر وہ میرے قریب پہنچی تو میں ان میں سے ایک عورت سرگوشی میں مجھے اپنے ساتھ چلنے کا بولنے لگی۔ میں اس بات پر حیران ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ میں انہیں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ شاید انہیں مجھ پر اپنے کسی جاننے والے کا گمان ہوا ہو، مگر میرے بولنے اور سوال کرنے پر بھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر بازز رہے۔ مجھے لگا وہ شاید پریشان ہے اور راستہ بھٹک گئی ہیں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا، اور وہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں ان عورتوں سے ان کی ہمدردی کے چکر میں ان کے ساتھ چل پڑا، اور جب ہم اندر پہنچے تو میں ان سے معذرت کر کے وہاں سے نکلنے لگتا تاکہ اپنے دوست کو کال کر سکوں۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی تھی، وہ نہ جانے کیوں مجھے کال کر رہا تھا۔ مجھے وہاں سے جاتا دیکھ کر اچانک ان عورتوں نے مجھے دبوچ لیا۔ میں گھبرا کر انہیں دیکھنے لگا، اور بعد میں جو کچھ ہوا میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد دیکھتا رہا تھا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ میرے جسم پر چوٹوں کے نشانات تھے اور مجھے مرہم پٹی کی گئی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر سب یاد کرنے کی کوشش کی تو میرا وجود درد سے ساکن ہونے لگا تھا۔
میری حالت اتنی خراب تھی کہ میں حرکت کرنے سے بھی درد سے بحال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا تو اسپتال کے اس وارڈ میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ نرسیں زخمی افراد کو مرہم پٹی کر رہی تھی اور ڈاکٹر سب کا معائنہ کرنے میں مصروف تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دماغ بیزار ہونے لگا۔ مجھے ایک رات پہلے والی سب کارروائی یاد آنے لگی۔ ان عورتوں نے مجھے دبوچ کر روک لیا تھا اور تب اچانک ہی وہ عورتیں اس جگہ پر الگ الگ ہو کر پھیل گئی تھی۔ میں حیران سا ایک عورت کے ساتھ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مجھے پکڑ کر کھڑی عورت نے اچانک سے ایک سرگوشی کی اور چھوٹا سا کاغذ میری جیب میں ڈال کر مجھے چھوڑ دیا۔ میں حیران ہو کر اس عورت کو دیکھنے لگا مگر اس نے مجھے جانے کا اشارہ دیا۔ میں بازو چھڑاتا اس عورت کی بات سوچتا وہاں سے آگے چل پڑا، مگر میں ابھی کچھ دور گیا ہی تھا کہ اچانک ایک ساتھ ہر طرف سے دھماکے ہونے لگے تھے۔ میں اس عورت سے زیادہ دور نہیں گیا تھا، اس لیے میرے وجود کو اچھا خاصا سا جھٹکا لگا تھا اور میں اچھل کر ایک طرف گر گیا تھا۔ وہاں موجود لوگوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ کچھ افراد زخمی ہو چکے تھے اور کچھ بچ چکے تھے۔ میرے کان ان دھماکوں کی وجہ سے بالکل بند ہو گئے تھے اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سب کو دیکھتا بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب بھی ہسپتال کا ماحول کچھ رات والا ہی تھا۔ پیٹیوں میں جکڑے زخمی لوگ در سے کہکرا رہے تھے۔ میں اپنے دوست کو تلاش کرنا چاہتا تھا مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ میں اٹھ سکتا۔ سب زخمی افراد کے اہلکار ان کے ساتھ تھے اور ایک میں ہی اکیلا پڑا ہوا تھا۔ مجھے اپنی تکلیف پر رونا آ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے۔ میرے گھر والے شاید میرا انتظار کر رہے ہوں گے مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ میں کہاں گیا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد میرے گھر والے تو نہیں آئے مگر پولیس والے میرے سر پر آ پہنچے تھے، مگر انہیں دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ ایک پولیس افسر نے میرے قریب سٹول کھینچ کر بیٹھتے ہوئے میرا جائزہ لیا اور بولا کہ یہاں زخمیوں سے چور پڑے خود کو غازی سمجھ رہے ہوں گے جبکہ تمہاری ساتھی عورتیں شہید ہو چکی ہیں۔ پولیس والے کا تیز یہ جملہ سن کر میں پریشان ہو گیا اور اپنی لڑکھڑاتی زبان میں بولا کہ ان کی بات کا مطلب میں سمجھ نہیں پایا۔ وہ کن ساتھی عورتوں کی بات کر رہے تھے؟ میری نہ بھی پرواہ پر پولیس والے بولے کہ میں اتنا جسمانی اور جانی نقصان کر کے بھی کیسے انجان بن رہا ہوں اور معصوم بن رہا ہوں۔ پھر وہ اچانک پولیس افسر بولا کہ کل رات ان لوگوں کی وجہ سے سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں اور 15 لوگ اس وقت تک مر چکے ہیں۔ میں اس واقعے سے اس بات سے بے خبر تھا۔ میں نے اطراف میں نظر دوڑا کر روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور دکھ سے آنکھیں بیچ لی۔ میری خاموشی پر وہ پولیس والا بولا کہ اگر بولنے کے قابل ہو تو سچ سچ بتاؤ تم کس تنظیم کا حصہ ہو اور تمہیں بیچنے والا بندہ کون ہے؟ میں نے آنکھیں کھول کر اس افسر کو دیکھا۔ میں درد سے بے حال تھا اور میرے لیے بولنا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس پر ایسے شک بھرے سوالات مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔ میری حالت پر وہ پولیس افسر بولا کہ کوئی بات نہیں، ہم کچھ دن انتظار کر لیتے ہیں مگر یاد رکھنا کہ اب تم پر پولیس کی نظر رہے گی۔ اتنے نقصان کے بعد ہم جرم تک ضرور پہنچیں گے اور تم ہمیں اصل لوگوں تک ضرور پہنچاؤ گے کیونکہ تم اسی تنظیم کا حصہ ہو اور اس بات سے جتنا بھی مکرنے کی کوشش کرو گے ہم اتنا ہی تم سے سچ گلوا کر رہیں گے۔ وہ لوگ مجھے وارن کر کے جا رہے تھے اور میں نے تھک کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ ان کی باتوں سے مجھے پتا چلا کہ پولیس والوں کو کسی نے خودکش دھماکے کی پہلی اطلاع پہنچا دی تھی اور وہ اسی مجلس میں پہنچ کر تیزی سے مجرم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ اس خودکش حملے کو روک سکے۔ اس تلاش کے دوران ان کی نظریں مجھ پر پڑی تھی۔ میں جو دلچسپی لیے بغیر خاموشی سے یہاں وہاں گھوم رہا تھا۔ پولیس والوں کو میرا کردار بھی مشکوک لگنے لگا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھ تک پہنچتے مجھے دوست کی کال آ گئی اور میں اٹھ کر ایک طرف ہو گیا۔ میرا دوست بھی یقیناً پولیس کی تلاش سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی مجھ سے وہاں سے چلنے کا بول رہا تھا کیونکہ میں سنی تھا اور شیعوں کی مجلس میں سنی ہونا مشکوک بناتا ہے۔ اس کے بعد وہ عورتیں مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئی تھی۔ انہیں اندر جانے کے لیے میرا سہارا چاہیے تھا۔ مجھے اس محفل کا حصہ بنا دیکھ کر انہیں لگا کہ میں شیعہ لڑکا ہوں، اس لیے وہ میرے بہانے اندر جانا چاہتی تھی ورنہ یقیناً انہیں روک دیا جاتا۔ اس کے بعد ان عورتوں نے تیزی سے پھیل کر اپنا کام کر لیا تھا۔ اس دھماکے کے بعد جب پولیس نے میری کھوج کی تو میرے بارے میں انہیں میری ذاتی معلومات مل گئی تھی۔ ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں جو دلچسپی لیے بغیر خاموشی سے یہاں وہاں گھوم رہا تھا۔ پولیس والوں کو میرا کردار بھی مشکوک لگنے لگا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھ تک پہنچتے مجھے دوست کی کال آ گئی اور میں اٹھ کر ایک طرف ہو گیا۔ میرا دوست یقیناً پولیس کی تلاش سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے وہ مجھے وہاں سے چلے جانے کا بول رہا تھا کیونکہ میں سنی تھا اور شیعوں کی مجلس میں سنی ہونا مشکوک بناتا ہے۔ اس کے بعد وہ عورتیں مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئی تھی۔ انہیں اندر جانے کے لیے میرا سہارا چاہیے تھا۔ مجھے اسی محفل کا حصہ بنا دیکھ کر انہیں لگا کہ میں شیعہ لڑکا ہوں، اس لیے میرے بہانے اندر جانا چاہتی تھی ورنہ یقیناً انہیں روک دیا جاتا۔
اس کے بعد ان عورتوں نے تیزی سے پھیل کر اپنا کام کر لیا تھا۔ اس دھماکے کے بعد جب پولیس نے میری کھوج کی تو میرے بارے میں انہیں میری ذاتی معلومات مل گئی تھی، جن کے مطابق میں ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور پیسوں پر ماتم کرنے چلا آتا تھا۔ پیسوں پر ایک سنی کا ماتم کرنا اور اس کا لالچ پولیس پر کھل چکا تھا۔ پھر میرا اس جگہ سے اٹھ کر الگ ہونا، فون پر بات کرنے کے ساتھ عورتوں کو لے کر اندر جانا، یہ سب ظاہر کرنے لگا کہ میں نے پہلے سارا جائزہ لیا، اور جب لوگ جمع ہو کر ارد گرد سے غافل ہوئے تو میں نے ان عورتوں کے ساتھ مل کر یہ کام کیا تھا۔ پولیس والوں نے مجھے بتایا کہ وہ بم دھماکے بہت چھوٹے تھے، جن کی وجہ سے صرف وہیں خودکش حملہ اور آس پاس والے لوگوں کو نقصان ہوا تھا۔ پولیس نے مجھے پہلے ہی باور کروا دیا تھا کہ میں ان کا مطلوبہ فرد ہوں اور مجھ سے وہ لوگ اصل گینگ تک پہنچیں گے۔ میری سر پر شدید پریشانی سوار ہو چکی تھی۔ جسم کی تکلیف تو میں جیسے تیسے برداشت کر رہا تھا، مگر خود پر الزام کیسے برداشت کرتا، اور میں جانتا تھا اس نامعلوم سچ تک پہنچنے کے لیے مجھ پر ہر ممکن تشدد کیا جائے گا۔ وہ عورتیں تو خود مر چکی تھی، مگر مجھے بہت بڑی مصیبت میں پھنسا گئی تھی۔ مجھے اپنے دوست کی فکر ہونے لگی، ایک وہی تھا جو میری گواہی دے سکتا تھا، حالانکہ ایک عام لڑکی کی گواہی کا پولیس پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ مسلسل مرہم پٹی اور دواؤں سے میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ باہر پولیس والے مسلسل موجود تھے تاکہ میں کہیں بھاگ نہ سکوں، اور جیسے ہی میں کچھ بہتر ہو جاؤں وہ مجھے جیل لے جائیں۔ میں جتنا وقت ہسپتال میں رہا، پولیس والے میرے سر پر ایک عذاب کی طرح مسلط رہے، اور پولیس افسر میرے پاس آ کر مجھ سے سوال کرنے لگتے اور مجھے یقین دلاتے کہ میں اگر سچ بتا دوں تو وہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں جانتا تھا کہ ان کی بات ماننے کا مطلب خود کو مجرم ثابت کرنا ہے، اور میرے انکار کرنے سے ان پر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ وہ لوگ مجھے ہر حال میں مجرم مان چکے تھے۔ میری خاموشی پر پولیس والے چلے گئے اور میں اس عورت کی بات یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے اچانک سے یاد آیا کہ اس عورت نے مجھے سرگوشی میں کہا تھا کہ تم آج ہماری جو مدد کی ہے، اس کا عجز اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ہے۔ تب مجھے اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا، مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ عورت مجھ سے دراصل کس مدد کی بات کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے واقعی اجر ملنے والا تھا یا نہیں، مگر میری نظر میں یہ بالکل اللہ کو پسند نہیں ہو سکتا تھا۔ میں شیعہ سنی کی اس لڑائی میں کئی دفعہ سنی افراد کو مرتا ہوا دیکھ چکا تھا، اور کئی دفعہ شیعہ افراد کو بھی مرتا دیکھ رہا تھا۔ اس جنگ میں ایک دوسرے کا نقصان کر کے دونوں طرف سے لوگ اسی غرور میں مبتلا تھے کہ وہ اصل دین سے جڑے ہوئے ہیں اور وہی اللہ کے قریب ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کا دین اس لڑائی اور فرقوں کی اجازت ہرگز نہیں دیتا تھا، نہ ہی اپنے جیسے کلمہ گوش مسلمانوں کو بے دردی سے مارنے کا حکم دیتا ہے۔ میں بہت اداس تھا، اپنی جگہ پڑا ہوا تھا کہ مجھے اپنی جیب میں رکھی جانے والی پرچی کا خیال آیا۔ میں نے اپنے کٹے پھٹے لباس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ کاغذ بھی ابھی وہی موجود تھا۔ میں نے وہ کاغذ نکال کر کھولا تو اس پر لکھی تحریر نے مجھے گمسم سا کر دیا تھا۔ میں ساکت سا کھڑا اس کاغذ پر لکھے الفاظ پڑھ رہا تھا۔ اس کاغذ پر میری بے گناہی کا ثبوت تھا، مگر مجھے امید نہیں تھی کہ پولیس مجھ پر یقین کرے گی۔ پھر بھی میں نے اگلی بار پولیس افسر کے آنے پر اس سے بات کی اور اس سے کہا کہ میں مجرم نہیں ہوں اور اس بات کا ثبوت میرے پاس ہے۔ میری بات پر پولیس والا تنزیہ نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میری ہمت جواب دینے لگی، مگر میں خود کو اس عذاب سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے وہ کاغذ پولیس والے کی طرح بڑھا دیا تھا۔ وہ کاغذ دے کر پولیس والا سیدھا ہوا اور جلدی سے کاغذ کھول کر اس میں لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ میں امید بھری نظروں سے پولیس والے کو دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ کاغذ پڑھنے کے بعد مجھے بے گناہ مان لے، مگر وہ پولیس والا سب پڑھ کر بولا کہ ماننا پڑے گا، تم جیسے چلاک آدمی کا دماغ بہت تیزی سے چلتا ہے۔ پہلے ہی اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے کہانی تیار کر کے آئے ہو، مگر ہم پاگل بالکل نہیں ہیں۔ وہ کاغذ مجھ پر پھینکتا ہوا وہ پولیس والا وہاں سے چلا گیا۔ میں پولیس والے کی بات پر ہمت ہار گیا تھا۔ وہ لوگ مجھے بے قصور ماننے کو تیار نہیں تھے اور جانتے تھے کہ اگر مجھے بے گناہ ثابت کر دیا گیا تو انہیں خودکش حملہ وار عورتوں کے گروہ کو ڈھونڈنا ہوگا، جو بہت مشکل کام تھا۔ یہ ہمارے معاشرے کا نہایت دردناک المیہ ہے۔ ہمارے محافظ ہمارے پولیس میں گنے چنے افراد اپنے پیشے سے ماندار تھے، ورنہ باقی سب ایسے تھے لاپرواہ اور بے حس، جو مجھ جیسے بے گناہ لڑکوں کو سزا دینے کو اپنی ذمہ داری سے جان چھڑوا لیتے تھے۔ میں نے خاموشی سے کوئی راستہ نہ پا کر اس نرس سے احتجاج کی کہ وہ ایک بار مجھے گھر والوں سے بات کروا دے۔ اس نرس کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے رازداری سے مجھے اپنا موبائل پکڑا دیا۔ میں نے جلدی سے اپنے گھر والوں کا نمبر ملایا۔ میرے والد اور بھائی پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ مجھے تسلی دینے لگے کہ پولیس کا ذکر گول مول کر دیا تھا۔ میں یہ بات ان سے مل کر کرنا چاہتا تھا۔
چند گھنٹوں میں ہی میرے گھر والے اسپتال پہنچ گئے تھے۔ میری حالت دیکھ کر میرا باپ تڑپ اٹھا تھا، میں بے حس پڑا ہوا تھا۔ سرکاری اسپتال کے وارڈ میں مجھے دیکھ کر میرے بھائیوں نے مجھے اچھے اسپتال لے جانے کا سوچا، مگر میں وہاں سے کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے باپ بھائیوں کو ساری بات بتا دی اور انہیں بتایا کہ پولیس والے مجھے ٹھیک ہونے پر وہ مجھے جیل لے جانے والے تھے۔ میری بات سن کر میرا باپ مجھے ڈانٹنے لگا کہ میں چند پیسوں کی لالچ میں کیا کام کرتا رہا ہوں، اور اب پولیس والے بغیر تحقیق کیسے سیدھا مجھ پر الزام لگا کر برے ہو گئے تھے۔ میں شرمندہ سے ان کی بات سن رہا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں غلط کرتا رہا ہوں، اور وہ سب شیعہ افراد جن کا نقصان ہوا تھا وہ سب بہت غصے میں تھے، اور جب انہیں میرے بارے میں پتا چلا کہ میں سنی ہوں تو وہ بھی مجھے مجرم مان رہے تھے۔ ساری بات اس فرقے کی تھی جو مسلمانوں نے اپنے درمیان پیدا کر دیا تھا۔ وہ سب اسی فرقے کی وجہ سے میرے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ میں کچھ سنبھلا تو پولیس مجھے جیل لے گی۔ میں نے اپنے باپ کو وہ کاغذ پکڑا دیا تھا۔ اس کاغذ میں سورہ نے اس دھماکے کی وجہ بتا دی تھی۔ اس میں جو کچھ لکھا تھا اس کے مطابق مجھے یہی اندازہ ہوا کہ 10 عورتیں آپس میں رشتہ دار تھیں۔ وہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے گھر کے مرد درس دیتے تھے اور دینی تعلیم دیتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے شیعہ افراد کی مجلس میں صحابہ کرام پر بولے جانے والے کچھ الٹے سیدھے الفاظ کی وجہ سے کچھ سنی افراد بڑک اٹھے تھے، اور انہوں نے مل کر شیعوں کے خلاف ایک مہم تیار کی تھی اور ہر جگہ شیعوں کا برا بھلا کہتے تھے۔ ان کی ایسی باتوں نے شیعہ افراد کو بھڑکا دیا تھا۔ انہوں نے غصے سے ان سنی افراد کو پکڑ کر ان کا قتل کر دیا۔ ان کے شہید ہونے پر ان کی عورتیں لاوارث ہو گئی تھی۔ ان کے دلوں میں شیعوں کے لیے نفرت کی آگ بڑھ گئی تھی۔ اب نہ جانے کون غلط تھا یا کون ٹھیک، یہ تو خدا جانتا تھا، مگر دونوں طرف ایک دوسرے کو مار کر سکون حاصل کیا جا رہا تھا۔ وہ عورتیں جو خود کو شہید کرنے کا سوچ کر اس مجلس میں آ گئی تھی، اس عورت نے مختصر الفاظ میں مجھے اپنی ارد گرد لکھوا کر مزور کی تھی اور کہا تھا کہ میں ایسے کون ہوں۔ میں اپنی آنکھ کھول کر اس افسر کو دیکھ کر دور سے بے حال تھا۔ میرے لیے بولنا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس پر اسے شک برے سوالات سے مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔ میری حالت پر وہ پولیس افسر بولا کہ کوئی بات نہیں، ہم کچھ دن انتظار کر لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا تم پر پولیس کی نظر رہے گی۔ اتنے نقصان کے بعد ہم مجرم تک ضرور پہنچیں گے اور تم ہمیں ضرور اصل لوگوں تک پہنچاؤ گے، کیونکہ تم اسی تنظیم کا حصہ ہو، اور اس بات سے جتنا بھی مکرنے کی کوشش کرو ہم تم سے سچ اور گلوا کر رہیں گے۔ وہ لوگ مجھے وارن کر کے جا رہے تھے اور میں نے تھک کر آنکھیں بند کر لی۔ ان کی باتوں سے مجھے پتا چلا کہ پولیس والوں کو کسی نے خودکش بم دھماکے کی اطلاع پہلے پہنچا دی تھی، اور وہ اس مجلس میں پہنچ کر تیزی سے مجرم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ اس خودکش حملہ وار کو روک سکے۔ اس تلاش کے دوران تھی جن لوگوں کے مطابق میں ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور پیسوں پر ماتم کرنے چلا آتا تھا۔ پیسوں پر ایک سنی کا ماتم کرنا اس لالچ کا پولیس پر کھل چکا تھا۔ پھر میرا اٹھ کر الگ ہونا، فون پر بات کر کے عورتوں کے ساتھ اندر لے جانا، یہ ظاہر کرنے لگا کہ میں نے پہلے سارا جائزہ لیا، اور جب لوگ جمع ہو کر ارد گرد سے غافل ہوئے تو میں نے ان عورتوں کے ساتھ مل کر یہ کام کیا تھا۔ پولیس والوں نے مجھے بتایا کہ وہ بم دھماکے چھوٹے سے تھے جن کی وجہ سے خودکش حملہ وار اور آس پاس والوں کا نقصان ہوا تھا۔ پولیس نے مجھے پہلے باور کروا دیا تھا کہ میں ان کا مطلوبہ فرد ہوں، اور مجھ سے ہی وہ لوگ اصل گینگ تک پہنچے گے۔ میرے سر پر شدید پریشانی سوار ہو چکی تھی۔ جسم کی تکلیف تو میں جیسے تیسے برداشت کر رہا تھا، مگر خود پر لگا الزام کیسے برداشت کرتا، اور میں جانتا تھا اس نامعلوم سچ تک پہنچنے کے لیے مجھ پر ہر فرقے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، اور نہ ہی اپنے جیسے کلمہ گو مسلمان بھائیوں کو بے دردی سے مارنے کا حکم دیتا ہے۔ میں بہت اداس اپنی جگہ پڑا ہوا تھا۔ مجھے اپنی جیب میں رکھی جانے والی پرچی کا خیال آیا۔ میں نے اپنے کٹے پھٹے لباس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ کاغذ بھی وہیں موجود تھا۔ میں نے وہ کاغذ نکال کر اسے کھولا تو اس میں لکھی تحریر نے مجھے گمسم سا کر دیا تھا۔ میں ساکت سا اس کاغذ پر لکھے الفاظ پڑھ رہا تھا۔ اس کاغذ پر میری بے گناہی کا ثبوت تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ پولیس مجھ پر یقین کرے گی، پھر بھی میں نے اگلی بار پولیس افسر کے آنے پر اس سے بات کی اور اسے کہا کہ میں مجرم نہیں ہوں اور اس بات کا ثبوت میرے پاس ہے۔ میری بات پر پولیس والا تیز نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میری ہمت جواب دینے لگی، مگر میں خود کو اس عذاب سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے وہ کاغذ پولیس والے کی طرف بڑھا دیا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس تحریر سے اندازہ ہو رہا تھا وہ پہلے منصوبہ بنا کر آئی تھی کہ کسی شیعہ کی مدد سے اندر داخل ہوں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے ایک سنی لڑکے کو پھنسا دیا تھا، مگر یہ اس عورت کا احسان تھا کہ وہ مجھے سچائی بتا گئی تھی، اور وہی سچائی میرے حق میں بہتر ثابت ہوئی تھی۔ اب میں جیل پہنچ چکا تھا۔ پیچھے میرے والد نے بہترین وکیل چن لیا۔ اس وکیل نے کچھ عرصہ پہلے شہید ہونے والے مذہبی افراد کی معلومات نکال ان کے گھروں تک رسائی حاصل کی اور ثبوت اکٹھے کر کے ایک فائل تیار کر لی۔ وہ عورتیں کسی تنظیم کا حصہ نہیں تھی، وہ ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتی
थी। वो लोग अदालत पहुंचे तो मेरा दोस्त भी साथ था। वो बहुत जख्मी था मगर दोस्ती की खातर वहां आ गया। वो मुझे बचपन से बहुत अच्छे से जानता था। अदालत में मेरे हक में सबूत पेश किए गए थे कि मेरा इन औरतों से कोई तल्लुक नहीं था। तब जाकर मैं बेगुनाह साबित हुआ। अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया था। मैं घर आ गया, मुझे बहुत अच्छा सबक मिल चुका था। ये मेरे साथ एक वाकया पेश आया था जिसे मैं सारी जिंदगी भुला नहीं सकूंगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की समकवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।